بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ جیو کا معاملہ یہ بھی کبھی نیچے جاتا تھا کبھی اوپر جاتا تھا، اب ایک مرتبہ پھر اس کو ہائپ مل رہی ہے، ایک مرتبہ پھر اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ تو نہیں تھا، بہرحال جس طرح سے احتجاج ہونے لگے ہیں یہ معاملہ جیو کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف ہی جاتا ہوا نظر آ رہا، اور دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ جس طرح سے ان کے نواسے کے بارے میں کہا جاتا ہے 4 لوگوں پر، ان میں ایک نواسہ ان کا ہے، باقی بھی ان کے عزیز ہیں۔ 4 کا ریمانڈ دیا گیا ہے 5 روز کا، جبکہ ریمانڈ مانگا گیا تھا 14 روز کا، لیکن عدالت کی طرف سے 5 روز کا ریمانڈ دیا گیا۔ یہ معاملہ زیادہ ہی بگڑتا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے استعفوں کا مطالبہ بھی ہونے لگا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیٹرولیم کی قیمتوں کی۔ آج ہماری حکومت کی طرف سے جس طرح سے آپ نے ایک شعر سن رکھا ہوگا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کیکر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ کیکر جس پہ کانٹے ہوتے ہیں، ببول اس کو عموماً کہا جاتا ہے، اس پر اگر انگور کی بیل چڑھا دی جائے تو انگور کی بیل کا ہر گچھا زخما جاتا ہے، اور جو نیچ ہوتے ہیں ان کی یاری سے، ان کی دوستی سے کسی کو بھی فیض نہیں ملتا۔ یہی ہماری حکومت کا حال ہے۔ حکومت کی طرف سے بار بار کہا گیا، بلکہ پیٹرولیم کے وزیر کی طرف سے کہا گیا، علی پرویز صاحب نے کہا جیسے ہی عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی پاکستان میں ریلیف دے دیا جائے گا۔ ایک موقع پر تو ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جو قیمتیں عالمی سطح پر کم ہوئی ہیں پاکستان میں ریلیف دے دیا گیا، لیکن رانا ثناء اللہ جیسے وزیر بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستانیوں کو ریلیف مزید دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ 40-45 روپے مزید پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی جائے گی۔ 299 روپے اور کچھ پیسے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت مقرر کی گئی تھی، گویا باٹا ریٹ کی طرح قیمت مقرر کی گئی تھی 299 روپے، تاکہ لوگوں کو یہی عمومی تاثر ملے کہ 200 سے قیمت زیادہ ہے، یعنی 201 ہے، 202 ہے، یا 203-4 روپے یا 230-40 روپے قیمت ہے، حالانکہ یہ قیمت پورے 300 روپے ہے۔ حالانکہ جب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو 299 روپے اگر قیمت ہے تو 300 روپے ہی آپ کو دینے ہوتے ہیں، روپے یا چند پیسے واپس نہیں ہوتے۔ تاہم ان کی طرف سے 299 روپے پیٹرول کی قیمت مقرر کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ عالمی سطح پر جو ریلیف ملا ہے 74 روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت ایک ہی مرتبہ کم کر دی۔ اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے پیٹرول کی قیمت کم کی گئی تھی، تاہم پیٹرول کی زیادہ سے زیادہ قیمت 416 روپے تھی، جس سے کم ہو کے 1-2-3 مرتبہ انہوں نے کم کی، 72 روپے 74 روپے آخری مرتبہ کم کی تھی، اور یہ قیمت ہو گئی 416 سے 299 روپے، اور اپنی طرف سے انہوں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی۔ لوگوں کو کہا گیا کہ ہم نے بڑا ریلیف دے دیا، حالانکہ 250 روپے قیمت تھی 28 فروری کو، جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں پیٹرول کی قیمت پاکستان میں بڑھنا شروع ہوئی۔ آج عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت اس سے بھی نیچے جا چکی ہے، لیکن انہوں نے سٹاپ لگا دیا 299 پر۔ کل حکومت کی طرف سے جیسا کہ ہر ہفتے قیمتیں ریوائز ہوتی ہیں، ریوائز کی گئی قیمت، اور 1 روپے 97 پیسے قیمت کم کر دی گئی۔ پورے 2 روپے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم نہیں کی گئی، بلکہ 1 روپے 97 پیسے قیمت کم کی گئی، اور لوگوں پر احسان جتا دیا گیا۔ باقاعدہ خبریں لگ گئیں کہ پیٹرول کی قیمت کم کر دی گئی، حالانکہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 40-45 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی جائے گی۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا۔ اگلا فقرہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ یہ سارا کچھ اسی لیے ہے کہ نہ تو یہ ووٹ لے کے آئیں، اور نہ ہی ان کو کسی کے ووٹوں کی ضرورت ہے، اس لیے ان کی طرف سے اگر اتنی قیمت بھی کم کر دی جاتی ہے تو اس کو غنیمت ہی سمجھنا چاہیے۔ ادھر لیوی میں بھی ان کی طرف سے اضافہ کر دیا گیا۔ مزید اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے، نیچوں کے حوالے سے کیا بات کی جا سکتی ہے۔ رضا ڈار کی بات کر لیتے ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب کے نواسے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور ڈار صاحب ہیں، ان کا نام حسن ڈار ہے، اور ایک سکندر ہے، اور چوتھے سجاد ہیں۔ ان کا ریمانڈ دیا گیا ہے۔ فرحاد اشرف ایک انسپیکٹر ہیں، ان پر FIR درج کروا دی گئی ہے، اور یہ اظہر محمود صاحب کی طرف سے FIR درج کروائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ میرے گھر میں آ گیا، میرے گھر میں گھس گیا، اور میرے ملازمین کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور اہلکار بھی تھے۔ ان پر FIR درج کروا دی گئی۔ پتہ یہ چلا ہے کہ فرحاد صاحب اپنے عملے کو لے کے مجسٹریٹ صاحب کے گھر چلے گئے، جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ اٹھیں اور بیانات لے لیں ان خواتین کے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خواتین کی تصویر ہے جو حسن ایوب صاحب کی طرف سے اپنے ٹویٹر پر لگائی گئی۔ حالانکہ عموماً ایسی تصویریں
सामने नहीं लाई जाती। बहरहाल उनकी तरफ से ये तस्वीर लगाई गई है, उनको तस्वीर किसने दी है, इससे कई चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। और बात फिर करते हैं मजिस्ट्रेट साहब की। वहाँ पे अशरफ साहब गए, उन्हें कहा कि उठें, उन खवातीन का बयान ले लें। एक डच खातून है और दूसरी वेनेजुएला से उनके साथ आई हुई खातून थी, बल्कि इनको यहाँ पे बुलाया गया था। मजिस्ट्रेट साहब इस पर गुस्से में आ गया। अगले रोज उनकी तरफ से इन पर FIR दर्ज करवा दी गई है और उसका बदला फिर इस हुकूमत की तरफ से कैसे लिया गया है कि रावलपिंडी की पूरी इंतजामिया तब्दील कर दी गई है। वहाँ पे कमिश्नर साहब का तबादला कर दिया गया, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का तबादला कर दिया गया और CCPO का तबादला भी कर दिया गया। पंजाब से दूसरे लोगों को जो मरीम नवाज शरीफ के करीब भी समझे जाते हैं उनको उनकी जगह पर तैनात कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि ये मोहसिन नकवी के लगाए हुए लोग थे जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से अब अपने बंदे वहाँ पे लगाए गए हैं। गुस्सा सिर्फ यह है कि यहाँ पे किस तरह से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है इसहाक डार साहब के हवाले से, जिस तरह से बातें हो रही, बल्कि अब तो उनके इस्तीफे का मुतालबा भी आ गया। सबसे पहले मुतालबा करने वाले हैं जनाब फैसल वावडा साहब, उनकी तरफ से इस्तीफे का मुतालबा किया गया और कई दीगर सहाफ़ियों की तरफ से और एंकर्स की तरफ से भी मुतालबा सामने आया। और मुतालबा करने वाले वो लोग हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि ये ऊपर वालों के ज़्यादा खिदमत गुजार हैं, इनके नून लीग वालों के, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के, शहबाज शरीफ के नहीं हैं, तो उनकी तरफ से ऐसे मुतालबात सामने आए हैं। तो इसहाक डार का मुतालबा क्यों किया जा रहा है, इसका क्या जवाब बनता है? उसका जवाब ये बनाया जा रहा है कि जिन खवातीन को वीज़े दिए गए जो पाकिस्तान में आई, इसमें इसहाक डार साहब का ऑफिस भी मुलव्वस था, इसलिए इसहाक डार साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। आपके सामने मीडिया के सामने दो मौक़िफ़ रखे जा रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि इन लड़कियों के साथ ज्यादती हुई है, इनके साथ रेप किया गया है, गैंग रेप किया गया है, 4 लोगों ने इनके साथ, इनसे ज्यादा कम हो सकते हैं, उन्होंने इनके साथ गैंग रेप किया है, इनकी बेहुरमती की है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि इनको पाकिस्तान इसलिए लाया गया कि इनसे 45 करोड़ रुपए का मुतालबा किया जाना था, या मुतालबा किया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि अली डार साहब जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के मुशीर हैं और बड़े ताकतवर मुशीर हैं, वो दुबई नहीं जा सकते, मुत्तहिदा अरब अमारात, उनके जाने पर पाबंदी है। यही कहा जा रहा था कि एक वावडा साहब की तरफ से ये भी कहा गया था कि एक वजीर का, ताकतवर वजीर का बेटा भी दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं जा सकता। वो अली डार साहब के हवाले से ही बात कर रहे थे। वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक बड़ा फ्रॉड हुआ था, तो हो सकता है, बल्कि कहा जा रहा है कि ये खवातीन भी उसमें मुलव्वस थी, तो इन खवातीन को सिर्फ इसलिए यहाँ पे लाया गया उनसे वसूली की जा सके। लेकिन साथ ये भी कहा गया कि रेप किया गया है। तो नाज़रीन यहाँ पे दो सूरत हाल आपके सामने, एक कहा जा रहा है कि इनके साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, और दूसरा कहा जा रहा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ रिकवरी के लिए पाकिस्तान लाया जाना मकसूद था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि CCD क्या गरीबों के नेफे में ही पिस्तौल चलाती है, इनके नेफे में पिस्तौल क्यों नहीं चला, इनको क्यों नहीं पूछा गया। यकीन करें कि अभी मामला पूरी तरह से सामने नहीं आया कि ये वाकई गैंग रेप का मामला है या फिर ये लेन देन का मामला है। कुछ लोग कहते हैं, यकीन के साथ कहते हैं कि ये गैंग रेप का मामला है, तो कुछ लोग इतने यकीन के साथ कहते हैं कि ये लेन देन का मामला। अगर ये साबित हो जाता है कि ये गैंग रेप का मामला है, तो यकीनी तौर पर जिस तरह से इसके पीछे बड़े बड़े आला तरीन लोग भी पड़ गए हैं, इनके नेफे में ना सही, कहीं ना कहीं इनके पहुंचे में हो सकता है कुछ ना कोई धमाका जरूर होगा। अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई गैंग रेप किया गया है। और मियां अली अशफाक साहब, जिनके बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, उनके ये वकील हैं, उन्होंने भी इनके खिलाफ ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि खवातीन का बयान हो चुका है, जिस तरह की सूरत हाल है इनको लग पता जाएगा। मियां अली अशफाक की तरफ से ये अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उससे यही तासुर बनता है। तो यहाँ पे हम बात को ख़त्म करते हैं कि अगर वाकई ये साबित हो जाता है कि इन लोगों की तरफ से गैंग रेप किया गया, तो फिर इनके बचने का इम्कान, वाकई इम्कान नहीं है, इनके साथ भी ऐसे कुछ होगा जो आम मुल्ज़िमों के साथ होता रहा है। अगर ये मामला वाकई गैंग रेप का निकलता है और जिस तरह से उन खवातीन को पाकिस्तान लाया गया, इसहाक डार साहब भी इसमें मुलव्वस पाए गए, अली डार भी इसमें मुलव्वस पाए गए, तो जो ताकतवर लोग पीछे पड़ गए हैं, अली डार को भी जाना पड़ेगा और इनको इसहाक डार को भी जाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारा तज़िया ये है कि हो सकता है इस हुकूमत का तख्ता ही उलट जाए, हो सकता है इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर ही लपेट दिया जाए। इस मामले की वजह से इन सब को
ہی گھر جانا پڑے، کیونکہ اسحاق ڈار اگر اس معاملے کے پیچھے نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب نکلیں گے، اور ان کے پیچھے پھر مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب بھی نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس طرح کچھ ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو عموماً ہوا کرتا ہے، سارے کے سارے گھر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علی خامنہئی صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ان کی آخری رسومات جو 3 جولائی سے شروع ہوئی اور 9 جولائی کو ان کی تدفین ہونی ہے، ان کا جنازہ عراق بھی لے جایا جائے گا۔ یہاں پہ پاکستانی وفد وہاں پہ گیا، ایک ہی مرتبہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ نہیں آ گئے بلکہ پاکستان کے لوگ آج گئے ہیں، تو دیگر ممالک کے لوگ بھی ایک ایک دن چھوڑ کر وہاں پہ جا رہے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کا وفد بھی وہاں پہ گیا ہے، حالانکہ ان دونوں ممالک کے مابین بڑی بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی تھی، تو سعودی عرب کی طرف سے بڑے دل گردے کا مظاہرہ کیا گیا ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ وہ ایسے موقع پر وہاں ان کا وفد چلا گیا ہے، یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ جیسا کہ کہا کہ علی خامنہئی صاحب کا جسد خاکی ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا جا رہا ہے، اور عراق بھی ان کا جسد خاکی لے جایا جائے گا، اور آخر کار ان کو دفنا دیا جائے گا امام رضا کے روضے کے پہلو میں۔ کل سے علی خامنہئی کی میت دیدار عام کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ یہاں پہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے حوالے سے بات کرنی، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے منظر عام پر آنے کا امکان نہیں ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ اپنے والد کا دیدار تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کر لیا ہوگا، لیکن وہ کسی رسم میں کسی ملاقات میں شامل نہیں ہوں گے، اب تک تو یہی کہا جا رہا ہے۔ باقی صوب میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہاں پہ ایک گاڑی کھائی میں گر گئی۔ اب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ ڈرائیور کی ایک سواری کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جھگڑ پڑا تو اس نے جان بوجھ کے بس کو کھائی میں گرا دیا، جس سے 40 لوگ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے ایک کی طرف سے یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور کی کس طرح سے سواری کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اس نے گاڑی کو نیچے گرا دیا۔ یہ انتہائی زیادہ افسوسناک واقعہ ہے۔ یہاں پہ تو قوم پہلے ہی ماتم کرتے ہوئے تھک چکی ہے۔ ڈرائیور کا دیکھیے کہ اگر یہ درست ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کھائی میں گاڑی گرا دی تھی، تو اس کو نان سینس کی انتہا ہی کہا جا سکتا ہے۔ نان سینس بھی ہے اور اہم کانہ پن بھی ہے، بلکہ یہ پاگل پن کی بھی مثال ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے، ڈرائیور خود بھی مارا گیا۔ تحریک لبیک کے حوالے سے بات کرنی ہے، کئی ماہ کے بعد ان کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا ہے، تو ناظرین مظاہرہ ان کا کس لیے کیا گیا ہے؟ کیا انہوں نے سعد رضوی اور انس رضوی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، ان کو سامنے لانے کا مطالبہ کیا، اس لیے مظاہرہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیو کے خلاف ان کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ جیو پر پابندی لگائی گئی تھی، پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جیو کو ان کی بھی حمایت حاصل ہے، لیکن جس طرح سے مظاہرہ ہوا اس سے لگتا ہے کہ نہ تو رجیم کی جیو کو حمایت حاصل ہے اور نہ ہی اوپر والوں کی ان کو حمایت حاصل ہے، بلکہ جس طرح سے لبیک والے سامنے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ان کی حمایت ان کو حاصل ہے۔ ان کی طرف سے اپنے لیڈروں کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا گیا، بلکہ جیو کے خلاف ان کا مظاہرہ ہوا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 2014 میں اس طرح سے زہرا کی شادی کی منقبت لگی ہوئی تھی اور پروگرام تھا، شائستہ لودھی صاحبہ اس کی میزبان تھی اور وینا ملک وہاں پہ آئی ہوئی تھی، ان کی شادی کے حوالے سے پروگرام تھا اور منقبت بھی چل رہی تھی زہرا کی علی سے شادی کے حوالے سے۔ اس موقع پر جوتوں کی رسم بھی دکھا دی گئی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، شدید مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، مظاہرے ہوئے پروگرام کو بند کرنا پڑا، جیو کی طرف سے معافی مانگی گئی، اور آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں کہ اس وجہ سے ایک مقدمہ بھی درج ہوا، کئی مقدمہ درج ہوئے تھے۔ ایک گلگت بلتستان کی عدالت میں دہشت گردی، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ درج ہوا تھا، وہاں سے 26 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ کس کو؟ میر شکیل الرحمان صاحب کو 26 سال کی قید کی سزا، شائستہ لودھی کو 26 سال قید کی سزا، وینا ملک کو 26 سال قید کی سزا، ان کے شوہر خٹک کو بھی 26 سال کی سزا سنائی گئی تھی، کیونکہ یہ دونوں مہمان تھے، شائستہ لودھی میزبان تھی اور میر شکیل الرحمان صاحب جیو کے مالک تھے، اس لیے ان کو قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا، یا پھر آگے جا کے وہ سزا ختم ہو گئی، یا کوئی کیا معاملہ چلا تھا، اس بارے میں زیادہ معلومات سامنے نہیں آ سکیں۔ چلتے چلتے یہ بات بھی کر لیں کہ جنید اکبر کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے عمران خان نے نہیں کہا کہ احتجاج کروں، مظاہرے کروں، جب عمران خان مجھے کہیں گے تو میں مظاہرے کروں گا، تو اس پر علیمہ بی بی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے ان کو
صدر بنایا تھا خیبر پختونخوا کا، تو انہوں نے تنظیم سازی کرنی تھی، تنظیم سازی انہوں نے کر لی ہوگی۔ عمران خان کی طرف سے احتجاج اور مظاہروں کے حوالے سے جنرل بات کی گئی، انہوں نے خصوصی طور پہ کسی کو ہر ایک کو مل کے نہیں کہنا۔ یہاں پہ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف جنید اکبر ہیں، اپنے آپ کو بڑا عمران خان کا حامی بلکہ عمران خان کا فدا کا جانثار قرار دیتے ہیں، دوسری طرف آپ کے سامنے اقبال آفریدی بھی۔ اقبال آفریدی کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ اجلاس کو نہیں چلنے دینا، انہوں نے کہا جب عمران خان مجھے کہیں گے کہ اجلاس کو چلنے دیں گے تب میں چلنے دوں گا۔ ایک طرف اقبال آفریدی اور دوسری طرف جنید اکبر ہیں، تو اندازہ کر لیجئے کہ کون کمپرومائز ہوا ہے، کون کس کے کہنے پر چل رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔